السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی فنٹاسٹک ویڈیو۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے شہر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس کی قدامت کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ایسی شخصیات اور کچھ ایسی پرسنالٹی کے ساتھ تعلقات بھی موجود ہیں جن کو جان کر یہ ہم پر کھل سکے گا کہ انسانی زندگی کے نشیب و فراز کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ازبکستان کے ایک عظیم شہر اخوا کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ شہر ابو بیران یعنی البیرونی، جن کو آج بھی ہم الجبرا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی انہیں آج بھی ہم علم جبرا کا استاد مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی دیگر کئی مشہور شخصیات کا یہ شہر ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب افغانستان کے سردار سلطان محمود غزنوی نے اخوا پر حملہ کیا تو شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ البیرونی یعنی ابو ریحان کو بھی اپنے ساتھ لے آیا، جس نے بعد ازاں اپنے سلطان کے ساتھ ہندوستان کا سفر آغاز کیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ دوستو، ابو ریحان البیرونی نہ صرف ایک ریاضی دان تھا بلکہ اسے علم فلکیات کے علاوہ تاریخ پر بھی دستیت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ و تمدن میں لکھی گئی کتاب الہند آج بھی ایک وہ تاریخ ساز کتاب موجود ہے، جبکہ بخارا کا رہائشی بو علی سینا بھی اس شہر کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ اور خیر، ازبکستان کے مشہور مشرق میں یہ علاقہ، جس کو دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شامل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام نے آباد کیا تھا، بلکہ خیوا کے قبیلے میں موجود ایک قبر کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کا ہی دربار ہے۔ اسی طرح اس قلعے میں ان کے ہاتھ کا کھودا ہوا کنواں بھی موجود ہے اور یہاں پر ایسے مدارس آباد تھے جہاں سے پورے سینٹرل ایشیا کے لوگ یہاں پر علم کی پیاس بجانے آتے تھے، جن میں 27 مدارس تو آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس شہر کی تاریخ کا سب سے اہم حصہ یہاں پر چنگیز خان کا حملہ تھا۔ اس وقت یہاں پر علاؤالدین دوم کی حکومت تھی، جس نے جنگ سے گریز کرتے ہوئے یہ بہانہ تراشا کہ ابھی منگولوں کو سمرقند اور بخارا کی افواج سے مقابلہ کرنے دو، اور جب منگول فوجیں تھک جائیں گی پھر ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے بیٹے جلال الدین خوارزمی، جس کے بارے میں تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ نہ صرف ایک حوصلہ مند بلکہ ایک ذہین حکمران تھا، اس نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ ہمیں چنگیزی خان کی فوج کو دریائے امودو پار کرنے کی طاقت نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کے بادشاہ والد نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، علاؤالدین کی یہ حکمت عملی دراصل اسی کی سلطنت کی تباہی کی وجہ بن گئی۔ چنگیزی خان نے دریائے امودہ پار کرنے کے بعد سمرقند اور بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہاں پر پھر انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کر دیے، جبکہ اس کے بعد اس نے خیوا کا رخ کیا اور یہ بدقسمت شہر بھی تباہی سے دو چار ہو گیا، جس پر علاؤالدین وہاں سے بھاگ نکلا اور کسی گمنام جزیرے میں اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے لگا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین خیوا کا حکمران بنا، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ خوارزم شاہ لکھنے کی بجائے سلطان کا لقب زیادہ پسند کیا۔ اس نے اپنی فوج کو سر نوم ترتیب دی اور افغانستان کے قریب چنگیزی فوج کو عبرتناک شکست دی، جو کہ چنگیز خان کی زندگی کی پہلی اور آخری شکست تسلیم تھی۔ اس مقابلے کے بعد چنگیز خان اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ جلال الدین کے مقابلے میں اترا اور جلال الدین کو اس جنگ میں ہندوستان کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ وہاں پر جلال الدین اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے شہروں پر قبضہ کرتا رہا۔ اس نے خیبر کا دورہ عبور کیا، چھوٹے چھوٹے شہر فتح کرتا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان اور کالا باغ کے علاوہ موجودہ شہر اٹک بھی آیا، جبکہ اسی دوران چنگیزی فوجیوں نے بھی اس کا تعاقب جاری رکھا، اور جب وہ دریائے سندھ پر کشتیوں کا پل تعمیر کر رہا تھا تو منگول فوج اس کے جانب پہنچ گئی اور اسے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ چنگیز خان اسے زندہ قبض کرنا چاہتا تھا، لیکن جلال الدین نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور اپنے گھوڑے سمیت دریا پار کر گیا۔ اور اسی موقع پر چنگیز خان نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ نوجوان میرا بیٹا ہوتا تو اس کی مدد سے میں ساری دنیا کو فتح کر لیتا۔ اور اس کارنامے پر چنگیز خان نے ایک پینٹنگ بنوائی تھی اور یہ پینٹنگ آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ بد نصیب بہادر تھا جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے گورے ہم نے۔ اور ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کے اسی شعر کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔